بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے ہیں، روزے کی ابتدا جو ہے وہ سحری سے ہوتی ہے۔ تو آج جو ہے سحری کے کیا آداب ہیں ان کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام و احسان ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اپنے بندے کے کسی عمل کو ضائع ہونے نہیں دیتی۔ آدمی نے روزہ رکھنا ہے تو آدمی اس روزہ رکھنے کے لیے کچھ زیادہ راہ لے لیتا ہے، کچھ انتظام کر لیتا ہے کہ تھوڑا سا کھانا کھا لیتا ہے تاکہ اس روزہ رکھنے میں سارے دن کی بھوک و پیاس میں یہ سحر کے وقت تھوڑا سا کھانا کھا لینا یہ اس کے لیے معاون اور مددگار ہو جائے اس کے روزے میں۔ تو آدمی سحری کھاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے کہ اسے بھوک پیاس کی مشقت بہت زیادہ برداشت نہ کرنی پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو پورا کرنا اس کو بھی ثواب کی چیز بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ او یشرب الشربۃ فیحمدہ، کہ اللہ تعالیٰ بندے سے اتنی سی بات پر بھی راضی ہو جاتے ہیں کہ ایک آدمی کھانا کھاتا ہے ایک مرتبہ اور اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ پانی پیتا ہے اور اس پانی پینے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے۔ اتنی سی بات پر بھی اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سحری کا کھانا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برکت والا کھانا فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تسحروا فإن فی السحور برکۃ، فإن فی السحور برکۃ، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اب یہ برکت کیا چیز ہے؟ علماء نے اس کے مختلف معنی لکھے ہیں۔ برکت کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں خیر کا اترنا، کسی چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے خیر کا سبب بنا دے۔ جو نعمت انسان کو ملتی ہے اگر وہ خیر کا سبب ہے تو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اگر کوئی نعمت ملتی ہے وہ اس کے لیے پریشانی کا سبب ہے یا اس کے لیے کسی آزمائش کا سبب ہے تو یہ اس کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ تو کسی چیز میں خیر و برکت کے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر آ جائے، بھلائی آ جائے۔ اسی طرح برکت کا ایک معنی یہ ہے کہ خیر اور ثواب میں زیادتی، ایک معنی یہ بھی آتا ہے، یعنی اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ سحری کھانے میں بڑا ثواب ہے، بڑی برکت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اور ایک معنی برکت کا یہ ہے ہر وہ چیز جو بندے کو، جو انسان کو ضرورت جس کی پڑتی ہو دنیا اور آخرت میں، ہر خیر و بھلائی، اس کے لیے برکت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں جو برکت فرمایا ہے، ایک تو برکت یہی ہے کہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھایا کرتے تھے تو آدمی آپ کی اتباع میں سحری کھائے۔ آپ کی اتباع کرنا خود ایک بڑی عبادت ہے اور بڑے دین کی بات ہے۔ تو ایک برکت تو یہی ہے، کتنی بڑی برکت ہے۔ ایک برکت یہ ہے کہ
روزے پر تقویت حاصل ہوتی ہے، روزہ رکھنے میں قوت حاصل ہوتی ہے آدمی۔ ایک برکت یہ ہے کہ عبادت میں یہ ملائکہ کے ایک برکت یہ ہے کہ ملائکہ کے اترنے کا وقت ہے۔ آگے حدیث میں بھی آئے گا کہ اس موقع پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے کہ جب آدمی سحری میں اٹھے گا تو کچھ نماز بھی پڑھ لے گا، کچھ دعا بھی کر لے گا۔ اور اسی طرح سحری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والا کھانا بتایا ہے، اور آپ نے اس کا نام ہی رکھا ہے الغداء المبارک، کہ برکت والا کھانا۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا آؤ برکت والا کھانا کھاؤ۔ ایک حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک کھانا ہمارے پاس لے آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ مبارک کھانا یعنی سحری کا کھانا، یہ برکت والا کھانا ہے، یہ ہمارے پاس لے آؤ تاکہ اس کو کھایا جائے، تناول کیا جائے، یعنی برکت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی طرح یہ سحری کے کھانا جو لوگ سحری کھاتے ہیں، اللہ تعالی اور فرشتے ان پر رحمت بھیجتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کو پورا کرے اور اس پر بھی اللہ کے ہاں سے اتنا بڑا انعام پائے کہ اللہ تعالی رحمت بھیج رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنے بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ اور یہ سب اس لیے ہے کہ رات کو اٹھے ہیں، عادت نہیں ہے اٹھنے کی، اور کھانا پکایا ہے اور انتظام کیا ہے اور کھانا کھایا جا رہا ہے کہ اللہ کا ایک حکم روزے کو پورا کیا جا سکے۔ اس روزے کی جس چیز سے ابتدا ہے، یہ روزہ اللہ کے ہاں محبوب ہے اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا سبب ہے، تو اس کے جس چیز سے ابتدا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں کتنی قدر و قیمت کی حامل ہے۔ اسی طرح سحری کے کھانے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے فرمایا سحری برکت والا کھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے اندر یہ سحری نہیں ہوتی، رات کو یہ جتنا چائے کھائیں، جب یہ سو جائیں تو پھر ان کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ سحری کا کھانا برکت والا کھانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تحفے کے طور پر دیا ہے، تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، تمہارے لیے انعام ہے، یہ امت محمدیہ کا انعام ہے سحری۔ اور کیا فرمایا اس کو نہ چھوڑا کرو، اللہ کا انعام ہے، اللہ کے انعام کو وصول کرنا چاہیے، لینا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سحری چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سحری کھانے ہی چاہیے، اور تھوڑا سا بھی کھا لیں تو سحری ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت والا کھانا یعنی سحری لے آؤ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کبھی 2 کھجوروں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، یعنی کبھی سحری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کھجوریں ہی میسر آتی تھیں، آپ انہی کو کھا لیا کرتے تھے، اور یہ مختصر سے 2 کھجور بھی سحری بن جایا کرتے تھے، اور سحری کی تمام فضیلت ان کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا 2 باتیں ذرا غور کیجئے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سحری جو ہے اتنا اہم ترین کھانا ہے کہ تھوڑا سا بھی کھانا کھا لیا جائے تو سحری ہو جاتی ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم ذرا اپنے اوپر غور کریں، ہماری سحری میں کتنی نعمتیں ہوتی ہیں اور ہمیں کبھی خیال بھی نہیں ہوتا۔ سالن بھی ہے تو اور جو ہے روٹیاں بھی ہیں تو پراٹھے بھی ہیں تو اس کے ساتھ اور کچھ بھی ہے، کھجلا بھی ہے تو پھینی بھی ہے، کبھی دودھ جلیبیاں ہیں، نہ جانے کیا کیا ہے، اور ہمیں کبھی خیال نہیں ہوتا کہ ہم جو ہیں اتنی نعمتوں میں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کھجوروں سے سحری فرما رہے ہیں، 2 کھجوروں سے
سحری فرما۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری کھانے میں برکت ہے، اس کو نہ چھوڑا کرو، اگرچہ کوئی تم میں سے ایک گھونٹ پانی کا ہی کیوں نہ پیے۔ ایک گھونٹ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور 2-2 بجے تک جاگ کر کھانا کھا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھائی کافی ہے سحری، بس اب سحری میں کیا اٹھیں، اور سو جاتے ہیں، تو کتنی بڑی خیر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ سحری نہیں ہوتی ہے، وہ سحری نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح کھجور کو آپ علیہ السلام نے بہترین سحری فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ تو اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جہاں ہمارے سحری کے دسترخوان پر مختلف کھانے ہوتے ہیں، وہاں ایک پلیٹ میں کچھ کھجوریں بھی رکھ لی جائیں، اور کم از کم ایک کھجور تو سب کھا لیا کرے۔ ہر سحری کرنے والا ایک کھجور تو کھا لیا کرے۔ کھجور ویسے بھی غذائی اعتبار سے فوڈ سپلیمنٹ ہے، پورا ایک کمپیکٹ غذا ہے، مکمل، اس کا اپنا فائدہ اپنی جگہ پر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا کہ بے مومن کے لیے بہترین سحری مومن کی وہ کھجور ہے۔ تو اپنے دسترخوان پر ایک اور چیز کا اضافہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ سحری جو ہے، یہ اہل کتاب سے مخالفت ہے۔ اہل کتاب کے ہاں حدیث میں آتا ہے کہ اہل کتاب اور ہمارے درمیان جو روزے میں فرق ہے وہ سحری کھانے کا ہے۔ وہ لوگ سحری نہیں کھاتے، رات کو کھانا کھایا، جب بھی کھایا سو گئے، رات کو ایک مرتبہ سو گئے تو اب ان کے لیے اگلے دن کا روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا، اب دوبارہ کھانے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ اور ہمارے ہاں رات کے آخری پہر تک کھانے کی اجازت ہے۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ خصوصی رحمت اور انعام و فضل کا جو ہے معاملہ ہے، تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح سحری کا وقت اللہ کے قرب کا وقت ہے کہ اس میں آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دوں، اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ تو بہرحال یہ ساری سحری کی برکتیں ہیں، تو ہمیں ان سحری کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سحری کا وقت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ سحری کا وقت آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ آدھی رات سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل 7 بجے ہو رہا ہے وقت، اور تقریباً جو ہے پونے یعنی 4:40 4:30 اگر رکھیں تو تقریباً 9.5 گھنٹے کی رات بنتی ہے۔ 7 اور 5 اور 4 تقریباً 9.5 گھنٹے کی رات۔ تو اب 7 کے بعد 4:30 یعنی 12 بجے کے بعد سحری کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مگر سحری کا وقت یہ تو صبح صادق تک رہتا ہے۔ اب سحری کا حکم کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے سحری کھانا شریعت میں ثواب کی چیز ہے، پسندیدہ بات ہے، مستحب ہے۔ اب سحری میں تاخیر کرنا، یہ جو ہم لوگ آخر تک سحری آخر میں جا کے 5 منٹ پہلے بند کرتے ہیں، تو سحری میں تاخیر کرنا یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت جب تک سحری میں تاخیر کرتی رہے گی خیر پر رہے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آدمی کی سمجھداری میں سے یہ بات بھی ہے کہ سحری میں تاخیر کرے۔ تو سحری میں تاخیر کرنا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک سحری کھایا کرتے تھے۔
حضرت بلال آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ صبح ہو گئی، آپ فرماتے نہیں ابھی نہیں، ابھی صبح نہیں۔ تو سحری آخر وقت میں کھائی جائے یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، جتنا آخر وقت تک آدمی سحری کھائے گا اور روزے میں اتنی زیادہ تقویت کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہمارے فائدے کی چیز ہے اس کو بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے سے سنت بنا دیا، اور اس سنت کو بنا کر ہمارے لیے ثواب کی چیز بنا دیا۔ تو بہرحال سحری کھانا یہ ایک مستقل سنت ہے، اور یہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ملا ہے۔ تو اور اس سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس لیے سحری کھانا چاہیے اور سحری کھانے میں اہتمام کرنا چاہیے۔ آخر وقت تک کھانی چاہیے، تقریباً 5-7 منٹ پہلے آدمی احتیاطاً بند کر دے، مگر یعنی آخر وقت میں کھانی چاہیے، یہ سنت ہے۔ تو یہ چند آداب تھے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے دین پر چلنے کو آسان بنا دیجیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پر چلنے کے طریقے بتائے ہیں، جو آپ کی سنتیں ہیں، ان کے مطابق ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ اپنے احکامات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اس رمضان میں ہماری مغفرت فرما دیجیے، اور رمضان کے ہر عمل کو اہتمام سے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے نیک اور صالح اپنے قریب بندوں میں اور رب بندوں میں ہمیں شمار فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ایک پریشانی ساری امت پر آئی ہوئی ہے کہ وبا کی شکل میں، یا اللہ اس کی حقیقت کتنی ہے یہ تو آپ ہی جانتے ہیں، بس اپنی رحمت سے عافیت نصیب فرما دیجیے ہمیں بھی، ہمارے بھی بچوں بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، پاس پڑوس کے لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو، اور سارے کے سارے انسانوں کو اس سے محفوظ فرمائیے، حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنائیے، اپنی محبت کے عطا ہونے کا سبب بنائیے، اپنی قربت